حضرات، آج میری تقریر کا عنوان گوشت کی اہمیت، گوشت کے کمالات، گوشت کے فضائل اور گوشت کا ذائقہ ہے۔ گوشت یقیناً دل کا دوست ہے۔ بہت سے لوگ احمقانہ گفتگو کرنے لگتے ہیں جب وہ یہ کہتے ہیں کہ گوشت کے مقابلے دال بہتر ہے۔ ارے دال بہتر ہو ہی نہیں سکتی۔ دال کا اسلامی لٹریچر میں، اسلامی کتابوں میں کہیں پر کوئی وجود ہی نہیں۔ دال کا کوئی ذکر کہیں اسلام میں آیا ہی نہیں۔ دنیا چاند تک چلی گئی، سورج پر جانے کی تیاری کر رہی ہے۔ دنیا کے لوگ چاند سورج پر پہنچنے کی تیاریاں پھر کر رہے ہیں۔ بے وقوف کہیں کا تو دال کے چکر میں پڑا ہے، اسی لیے تو مسلمان پلپلا مسلمان بن کے رہ گیا۔ کہتا ہم دال کھا کر آئے ہیں۔ یقیناً دال تو لکوڈ ہے، اور لکوڈ کوئی ایسا نہیں دنیا میں جو کھایا جاتا ہو، لکوڈ پیا جاتا ہے۔ کہنا تجھ کو یہ چاہیے کہ ہم دال پی کر آئے ہیں۔ ارے ہمارے اور تمہارے بزرگوں نے جو جنگیں لڑی ہیں، گوشت کھا کھا کر لڑی ہیں۔ ہم کو تاریخ کا مطالعہ کر کے بتاؤ کہ ایک کوئی ایسا سورما لاؤ جو دال پی کر گیا ہو، جنگ لڑ کر جنگ فتح کر کے آیا ہو۔ 20-20 کلو کی تلواریں آج اگر تجھ کو دے دی جائے تو تو اٹھا نہیں پائے گا۔ وجہ صرف یہی، ارہر کی دال، ماش کی دال، چنے کی دال، مسور کی دال، مونگ کی دال، ترفلا کی دال، کیوٹی کی دال، یہ دالیں کھا کھا کر تو نے اپنے بازوؤں کی شجاعت و بہادری کھو دی۔ اگر تو اس کے باوجود دال کو بہتر سمجھتا ہے تو تجھ کو میں دالوں کا واسطہ دے رہا ہوں۔ میرے بھائی، تجھے ارہر کی دال کا واسطہ، تجھے چنے کی دال کی قسم کہ مرنا برحق ہے۔ ہم بھی ایک دن جائیں گے دنیا سے، تو بھی جائے گا۔ کل نفس ذائقۃ الموت، موت کا مزہ ہر نفس کو چکھنا ہے۔ تو وصیت کر دے کہ ہم کو دال پسند ہے، ہمارے تیجے میں دال ہونا چاہیے، ہمارے 10واں 20واں میں دال ہونا چاہیے، ہمارے 40ویں میں دال پر فاتحہ ہونا چاہیے، تماہی، چھماہی اور برسی کے فاتحہ میں دال ہونا چاہیے۔ لیکن دال نہیں میرے عزیز، گوشت ہی پر فاتحہ ہوتا ہے۔ ارے مسلمان، تجھے کیا ہو گیا ہے؟ قربان جاؤں تیری سمجھ پر، صدقے جاؤں تیری عقل پر۔ ارے تو مسلمان کے مطلب ہے کہ مسلم ایمان، جس کا مکمل ایمان ہے۔ یقیناً اس کی غذا بھی مکمل ہونی چاہیے۔ گوشت اپنے آپ میں مکمل غذا ہے، یہ اپنے ساتھ میں کسی دوسری غذا کا محتاج نہیں۔ گوشت کھانے والا شخص مولی نہیں چاہتا، چٹنی نہیں چاہتا، اچار نہیں چاہتا، پیاز نہیں چاہتا، دہی نہیں چاہتا، گھی نہیں چاہتا۔ اور دال کھانے والا، اس کو دہی بھی چاہیے، رائتا بھی چاہیے، اچار و پیاز بھی چاہیے، نیمبو بھی چاہیے، چٹنی بھی چاہیے، تب جا کر وہ اس دال کو مکمل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اور گوشت اپنے آپ میں چونکہ مکمل غذا ہے، اس لیے یہ دیگر اشیاء کی محتاج نہیں۔ اور دالوں کا تو صاحب یہ حال ہے کہ محرم کے مہینے میں ایک دال ڈالی گئی، اس میں دوسری دال ڈالی گئی کہ اب یہ مکمل ہو جائے۔ پہلی والی دال نامکمل تھی، اس کو مکمل کرنے کے لیے دوسری دال ڈالی گئی، دوسری دال کو مکمل کرنے کے لیے تیسری دال ڈالی گئی، تیسری دال کو مکمل کرنے کے لیے چوتھی دال ڈالی گئی، تمام اناج ڈال دیے گئے، 14-15 دالیں ڈال دی گئیں۔ اس کے بعد اس میں جو کہ گوری ڈال دی گئی، کہا گیا اب تمام 15-16 طرح کے اناج ہو گئے، اب یہ مکمل غذا ہو گئی۔ اور یہ مکمل غذا ہو گئی، لیکن وہم ثابت ہوا۔ مکمل کب ہوئی؟ جب اس میں بھینسے کا گوشت ڈالا گیا، تب وہ بنا کھچڑا۔ اب اگر کوئی دال کا حمایتی، دال کی حمایت کرنے والا شخص بحث کرتا ہے تو بنا ڈال تو اسی طرح سے بغیر گوشت کی تمام دالیں ڈال، اور ڈالنے کے بعد وہی مسالہ ڈال جو کھچڑے میں ڈالا جاتا ہے، اور 15 دالیں اور جو کی گوری ڈالنے کے بعد، چاول ڈالنے کے بعد وہی مسالے ڈال، وہی تیل ڈال، اور اس کے بعد کسی شخص کے سامنے رکھ دے، اور رکھنے کے بعد کہہ دے کہ یہ دیکھیے ہم نے کھچڑا بنایا ہے۔ ایک چمچ کھائے گا اور مار دے گا تماچا، تو ادھر کا منہ ادھر ہو جائے گا، کہے گا بے وقوف کہیں کا، یہ 75 طرح کی دالیں لایا، اس کو کھچڑا بتا رہا ہے۔ کھچڑا تبھی بنے گا، مکمل تبھی ہوگا جب اس میں پڑے گا گوشت۔ تو میرے دوستو، بزرگوں، تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ آج ہمارے اور تمہارے آبا و اجداد گوشت کی دکانوں پر جا کر پٹ کا گوشت، سینے کا گوشت، پنجے کا گوشت تلاش کرتے تھے۔ آج نہایت ہی شرم کی بات ہے
اس کے فضائل بھول گئے۔ بہت سے لوگ ہیں جو گوشت کی شان میں گستاخیاں کرتے نظر آتے ہیں، گوشت کی شان میں توہین اور بے ادبی کرتے نظر آتے ہیں۔ ان کم عقلوں کو کون سمجھائے کہ گوشت کا وقار کیا ہے، گوشت کی اہمیت کیا ہے، گوشت کا مرتبہ کیا ہے اور گوشت کے کمالات کیا ہیں۔ آج تجھے کیا ہو گیا ہے میرے نادان مسلمانوں؟ تمہارے آبا و اجداد جاتے تھے، تمہارے بزرگ جاتے تھے گوشت کی دکانوں پر، وہ پائے تلاش کرتے تھے، وہ قیمہ تلاش کرتے تھے، کلیجی اور پھیپھڑے لایا کرتے تھے۔ آج تو جاتا ہے 180 روپے کلو دال خریدتا ہے، تو ارہر کی دال، ارد کی دال، چنے کی دال، مونگ کی دال، مسور کی دال وغیرہ وغیرہ، ان کے چکر میں پڑ کر اپنی شجاعت کا جنازہ اپنے ہاتھوں سے نکال رہا ہے، اپنی بہادری اور ہمت کی لاش اپنے آپ بناتا نظر آ رہا ہے۔ آج تیرے اندر وہ جذبہ نہیں رہا، اب پھر کیوں روتا ہے کہ ہمارے جان و مال کا خطرہ پیدا ہو گیا؟ یہ دال کھانے والے لوگوں، ارے تم کیا اپنی حفاظت کرو گے؟ ارے تم کو مکمل غذا گوشت دی گئی۔ حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ تعالی علیہ ولایت ملنے سے پہلے کی جب ان کی سوانح عمری پڑھو تو پڑھنے کے بعد اپنے وقت کے اتنے نامی پہلوان تھے کہ ایک بکرا بھون کر اکیلے کھا لیا کرتے تھے۔ تو کیا غذا تھی حضرت جنید کی؟ پورا بکرا گوشت کھا لیتے تھے۔ کہیں پر پڑھا کہ حضرت جنید 1.5 لیٹر یا 2 لیٹر دال پی لیتے تھے؟ کہیں دال کا ذکر نہیں، کسی صحابی کی زندگی میں دال نہیں، کوئی دال کا ذکر نہیں، تابعین کی زندگی میں دال کا ذکر نہیں، تبع تابعین کی زندگی میں دال کا ذکر نہیں۔ کم و بیش 1,24,000 جو نبی دنیا میں تشریف لائے، کسی کی ظاہری حیات میں دال کا کوئی ذکر نہیں، قرآن میں دال کا کوئی ذکر نہیں، حدیثوں میں دال کا کوئی ذکر نہیں، صحابہ کی روایات میں دال کا کوئی ذکر نہیں۔ یہ دال کا فطور تیرے دماغ میں کہاں سے گھس گیا؟ ارے تو مسلم ایمان والا ہے، تو مکمل ایمان والا ہے، اس لیے تجھے میں واسطہ دے رہا ہوں اپنے بزرگوں کا، تمہارے بزرگوں کا، کہ اپنی مکمل غذا بھی تلاش کر لو۔ اور تلاش کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کسی ڈاکٹر نے بتایا ہے 150 روپیہ کلو دال کھاؤ، کہتے ہو گوشت مہنگا پڑ رہا تو 400 روپیہ کلو، 450 روپیہ کلو والا کیوں کھاؤ؟ 180 روپیہ اور 200 روپیہ کلو والا گوشت 30 روپیہ کا قیمہ کٹوا لے اور 2 آلو ڈال دے، خدا کی قسم لاجواب ڈشیں بنیں گی۔ یہ گوشت ہے، گوشت جس کے مقابلے پر کوئی کھانا، اس کا مقابلہ کوئی غذا، کوئی ڈش اس کا مقابلہ نہیں کر سکی۔ نہ جانے کتنے کھانے آئے اور چلے گئے، پنیر بھی آیا گوشت کا مقابلہ کرنے کے لیے، راجما بھی آیا گوشت کا مقابلہ کرنے کے لیے، طرح طرح کی ڈشیں آئیں، طرح طرح کے کھانے لوگوں نے بنائے کہ گوشت کے برابر بن جائیں، آئے، وقتی چلے، نام کمایا، اس کے بعد دسترخوان سے ایسے غائب ہو گئے جیسے گدھے کے سر سے سینگ غائب ہو گئے۔ آج ان کا نام لینے والا دنیا میں کوئی نہیں، آج ان کی تعریف کرنے والا دنیا میں کوئی نہیں۔ تو ان دالوں کو لے کر آیا ہے، کہتا ملکہ مشہور بنائے، ابے ملکہ ہو ہی نہیں سکتی کوئی دال۔ یہ گوشت ہے، گوشت جو بادشاہ دسترخوان ہے، روح دسترخوان ہے، شہنشاہ دسترخوان ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اور آپ کو گوشت کا شوقین بنائے، گوشت کے مرتبے سے ہم کو اور آپ کو واقف کرے اللہ تعالیٰ۔ واہ کیا مرتبہ اے گوشت ہے اعلیٰ تیرا، واہ کیا مرتبہ اے گوشت ہے اعلیٰ تیرا، غوث اعظم کے کھانے میں بھی ہے نوالا تیرا۔ وما علینا الا البلاغ۔